ایک اور آپ کو واقعے کی طرف لے کر چلتے ہیں، ایک اور قتل کا واقعہ ہے، اور یہ جو قتل کا واقعہ ہے یہ پیش آیا ہے ساؤتھ افریقہ میں۔ اچھا، اب یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ قسم کا واقعہ ہے۔ ظاہر ہے قتل جو ہے وہ جب ہوتا ہے تو یہ ایک نامناسب واقعہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو واقعہ ہے اس کے بارے میں کچھ تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ہم جب اپنے ریلیجن کا مطالعہ کرتے ہیں، اپنے دین کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ بات ہمارے سامنے مکمل طور پر آ جاتی ہے کہ ہم جنس پرستی، یعنی کہ یہ جو LGBT والے جو معاملات آج کل چل رہے ہیں، اس کی مکمل طور پر اسلام میں ممانعت ہے۔ اور ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم جب اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، تو ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جو کہ مکمل طور پر اسلام میں منع ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس معاملے میں ریلیجن کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ چیز تو اس میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ظاہر ہے وہ ایک غلط انٹرپریٹیشن ہے۔ اور یہاں پر ایک ایسے شخص کا میں ذکر کروں گا کہ جو کہ ساؤتھ افریقہ میں جس کا قتل ہوا ہے، یہ وہ شخص تھا جو کہ اوپنلی سب کے سامنے کھلے عام یہ کہتا تھا کہ میں ہم جنس پرست ہوں، اور وہاں پر ایک مسجد بنی ہوئی تھی، اور اس مسجد میں ہم جنس پرست یہ شخص جو ہے وہ مسجد کا امام تھا، اور اوپنلی اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ ایک ایسا شخص جو کہ ہم جنس پرستی کا قائل تھا، اور وہاں پر یہ امام بنا ہوا تھا۔ اب اس شخص کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ مطلب دیکھیں دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، کس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کہ ہم جنس پرستی کو اسلام سے جوڑا جا رہا ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ ایک ایسا شخص جو کہ اس چیز کو پروموٹ بھی کر رہا ہے، اور اس وہاں پر ایک مسجد کا امام بھی بنا ہوا تھا۔ تو جنوبی افریقہ میں ہم یوں کہیں کہ دنیا کا پہلا ہم جنس پرست امام سمجھا جانے والا یہ شخص، اس کا نام تھا جی محسن ہینڈرکس، اور محسن ہینڈرکس کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق حملہ آوروں نے اس شخص کو جنوبی افریقہ کا شہر ہے گیبرا، اس کے قریب جو ہے وہ حملہ آوروں نے اس شخص کو نشانہ بنایا، اور وہ لوگ موقع سے فرار ہو گئے۔ محسن ہینڈرکس اور ایک اور شخص بھی تھا اس کے ساتھ، یہ دونوں گاڑی میں موجود تھے، اور جب ایک گاڑی جو ہے وہ ان کے سامنے آ کر رکی، دو نامعلوم ہمراہ آور جو تھے وہ اس گاڑی سے نکلے، انہوں نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کی، اور اس میں یہ جو شخص تھا محسن ہینڈرکس یہ موقع پر ہلاک ہو گیا، جبکہ اس کے ساتھ جو ڈرائیور تھا موجود وہ محفوظ رہا۔ اب قتل کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے یہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہے، لیکن یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ محسن ہینڈرکس جو ہے اس کا تعلق LGBTQ جو کمیونٹی ہے اس سے تھا، اور یہ کہتا تھا کہ جی میں مسلمان ہوں۔ 1996 میں یہ ہم جنس پرست کے طور پر یہ شخص سامنے آیا تھا۔ جنوبی افریقہ کا شہر ہے کیپ ٹاؤن، اس کے قریب ایک مسجد ہے الغربہ مسجد، وہاں پر یہ امام تھا، اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو مسجد ہے یہ ہم جنس پرست لوگوں کے لیے بڑی محفوظ پناہ گاہ سمجھی جاتی ہے۔ کتنی بڑی یہ ایک کانٹرڈکشن ہے کہ وہ دین جو کہ مکمل ایک چیز کو اوپنلی غلط کہتا ہے، اور اس دین کے نام پر یہ شخص جو ہے وہ وہاں کا امام بنا ہوا تھا، اور اپنا جو ہم جنس پرستی کا جو ایجنڈا تھا وہ اس مسجد میں بیٹھ کر امام کے طور پہ پھیلاتا تھا۔ تو بہرحال اس شخص کے حوالے سے یہ واقعہ سامنے آیا ہے کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ اب آگے تفتیش ہوگی کہ قتل کرنے والا کون تھا، کیا معاملہ تھا، کیوں اسے قتل کیا گیا، لیکن یہ ایک خبر تھی۔ جرمنی میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور اس واقعے میں ایک افغان پناہ گزین تھا، اس نے گاڑی سے کچھ لوگوں کو اڑا دیا تھا۔ ایک مظاہرہ ہو رہا تھا وہاں پر، ایک پروٹیسٹ ہو رہا تھا، اور گاڑی سے اس نے ان لوگوں پر حملہ کیا تھا۔ جرمنی کے شہر میونخ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اس واقعے میں گاڑی چڑھانے والا جو یہ واقعہ تھا اس میں زخمی ہونے والوں میں سے 2 لوگ جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ اور اس حوالے سے مزید تفصیلات ہم جانتے ہیں، جو ہمارے نمائندے شاہد امیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی شاہد، بتائیے گا کہ کیا تفصیل ہے، اور یہ جو 2 لوگ اب اس واقعے میں ہلاک ہوئے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ جی بالکل، اس حملہ میں 39 افراد جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے تھے، جن میں سے 18 کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی تھی۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس حملہ کے 2 دن بعد جو ہے وہ 37 سالہ خاتون اپنی 2 سالہ بچی کے ساتھ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئی۔ حکام نے بتایا ہے کہ اس حملے میں جو ہے وہ 24 سالہ فرحاد نوری نامی ایک افغانی پناہ گزین جو ہے وہ شامل تھا، جس نے اس حملے کا اعتراف بھی کیا ہے۔ اور اس ملزم نے جو ہے وہ ایک مظاہرہ جو کہ جرمن وردی تنظیم کر رہی تھی، جس میں تقریباً 1500 افراد شریک تھے، اور یہ تنخواہوں میں اضافے کے لیے یہ مظاہرہ کر رہی تھی۔
تو اس افغانی نے اپنی سفید مینی کوپر جو ہے مظاہرین پر چڑھا دی تھی۔ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس افغانی نے سوشل میڈیا پر کچھ اسلامی مواد جو ہے وہ بھی شائع کیا تھا، تاہم حکام جو ہے ابھی تک اس افغانی کا تعلق کسی بھی اسلامی شدت پسند تنظیم کے ساتھ جوڑنے سے ناکام رہے ہیں۔ ایک اور بھی بحث نے جو ہے وہ جنم لیا ہے کہ اب سے تقریباً 23 فروری کو جو ہے تقریباً ایک ہفتے بعد تقریباً 23 فروری کو جرمن الیکشن ہے، اور اس حملے کا جو سیدھا جو فائدہ ہے وہ ایک مہاجرین مخالف تنظیم جس کا نام AFD ہے اس کو ہوا ہے۔ اس نے سیدھا فائدہ اس سے اٹھایا ہے۔ تو یہ بھی بحث چھڑ گئی ہے کہ الیکشن کے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے اس طرح کا واقعہ کیوں ہوا، جبکہ جرمن چانسلر اولاف شولز جو ہے اس نے اس واقعے پر صدمے کا اظہار کیا ہے اور افسوس کا اظہار کیا ہے، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ جو افسوس کرنے والے جو لوگ ہیں جو جرمن ہیں، اس میں ساری کمیونٹی کے لوگ شامل ہیں، وہ اس واقعے کی جگہ پر اکٹھے ہو کر شمع روشن کرتے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی، بہت کریں گے شاہد امیر صاحب، ہمارے نمائندے ہمیں آگاہ کر رہے تھے اس واقعے میں 2 لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں، اس میں ایک خاتون اور اس کی 2 سال جرمنی میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور اس واقعے میں ایک افغان پناہ گزین تھا، اس نے گاڑی سے کچھ لوگوں کو اڑا دیا تھا، ایک مظاہرہ ہو رہا تھا وہاں پر، ایک پروٹیسٹ ہو رہا تھا، اور گاڑی سے اس نے ان لوگوں پر حملہ کیا تھا۔ جرمنی کے شہر میونخ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اس واقعے میں گاڑی چڑھانے والا جو یہ واقعہ تھا اس میں زخمی ہونے والوں میں سے 2 لوگ جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں، اور اس حوالے سے مزید تفصیلات ہم جانتے ہیں جو ہمارے نمائندے شاہد امیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی شاہد، بتائیے گا کہ کیا تفصیل ہے، اور یہ جو 2 لوگ اب اس واقعے میں ہلاک ہوئے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ جی بالکل، اس حملہ میں 39 افراد جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے تھے، جن میں سے 18 کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی تھی۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس حملہ کے 2 دن بعد جو ہے وہ 37 سالہ خاتون اپنی 2 سالہ بچی کے ساتھ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئی۔ حکام نے بتایا ہے کہ اس حملے میں جو ہے وہ 24 سالہ فرحاد نوری نامی ایک افغانی پناہ گزین جو ہے وہ شامل تھا، جس نے اس حملے کا اعتراف بھی کیا ہے، اور اس ملزم نے جو ہے وہ ایک مظاہرہ جو کہ جرمن وردی تنظیم کر رہی تھی، جس میں تقریباً 1500 افراد شریک تھے، اور یہ تنخواہوں میں اضافے کے لیے یہ مظاہرہ کر رہی تھی، تو اس افغانی نے اپنی سفید مینی کوپر جو ہے مظاہرین پر چڑھا دی تھی۔ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس افغانی نے سوشل میڈیا پر کچھ اسلامی مواد جو ہے وہ بھی شائع کیا تھا، تاہم حکام جو ہے ابھی تک اس افغانی کا تعلق کسی بھی اسلامی شدت پسند تنظیم کے ساتھ جوڑنے سے ناکام رہے ہیں۔